بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ چیزیں میں نے محسوس کی ہیں، پھر کچھ دوستوں نے توجہ بھی دلائی ہے، تو میں نے کہا کہ ہم بھی ایک دن لیٹ صحیح، تاخیر سے صحیح، لیکن سنبڑیال کے حلقے کا جو الیکشن ہوا ہے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیں۔ سنبڑیال کا علاقہ جو ہے وہ سرحدی علاقہ ہے، ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ یہ علاقہ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اکثر و بیشتر بھارت جو ہے اور اس کی افواج حرام زدگی فرماتی ہے۔ مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ہماری خالہ، اللہ بخشے ان کو جنت کرور جنت نصیب کرے، ہم گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر ان کے ہاں رہنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو وہ خالو جو تھے نا، وہ پھر اس وقت آج سے 50 سال پہلے، بلکہ 55 سال پہلے، ہم نے وہ خالو کی بیکری ہوتی تھی وہاں پہ، کشمیر بیکری کے نام سے، تو ہم نے وہاں پہ سننا کہ وہ پھر خالو زارت بیکری کے اوپر ورکر ہیں، وہ بھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اب ہم جناب جا کے بیکری سے وی آئی پی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں بلا کیا ہونی، انہوں نے پھر رات سون نہیں دے رہے سن، پھر ادھر جوانوں نے کڈے نے نا بم، ٹھیک ہے نا، پھر جا کے کتے سکون ہوا ہے، رات کوئی آنکھ لگی، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ یعنی ورکنگ باؤنڈری جو سیالکوٹ کی ہے جموں کے ساتھ، اور شگوال ڈریگر اس میں اندر گیا ہوا ہے، اور شگوال والے لوگوں کے کتنے جانی اور مالی نقصانات کرتی رہی ہے بھارتی فوج۔ اب تو یہاں سے مار کے ہم نے پرے دھکیلا ہوا ہے نا اس پوری سی صورتحال۔ تو خیر، وہاں پہ یہ الیکشن تھا، اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو لے کے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور روانہ ہو کر انہوں نے جا کر ٹرینک پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا، آفت صاحب نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی، اور ساتھ میں خواجہ آصف صاحب اپنے، وہ جو ہے خواجہ آصف صاحب بھی، مطلب اس پورے اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل فگرز میں سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بعد جو سب سے بڑا ہیروئک کردار ہے وہ اپنے خواجہ صاحب کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خواجہ آصف صاحب بھی اس میں سے ہیرو بن کے نکلے۔ آج وہ ویڈیوز لگائی ہوتی ہیں بچوں نے کہ وہ روزانہ ان کے گھر بچیاں اور بچے جو ہے وہ پھول لے کے پہنچے۔ اچھا، تو اب وہ حلقہ تھا جی، ٹھیک ہے، مطلب وہاں کے لوگوں کو جنگ کی اہمیت کا اندازہ ہے، اور اس کی کرولٹی بھی وہ بھگتتے ہیں۔ اس حلقے کے اندر وہ بینا وڑائی صاحبہ جو ہیں، بینا ارشد وڑائی صاحب، ارشد وڑائی صاحب کی صاحبزادی ہیں، جو کہ میرے خیال ہارٹ فیلئر کی وجہ سے چلے گئے تھے، تو یہ ضمنی الیکشن پڑ گیا، اور ضمنی الیکشن ماشاءاللہ وہ مجھے وہ کمار کی بیٹی یاد آ گئی، پی ٹی آئی کے ایک دو احباب جو یہاں پہ مطلب کہ آ کے تو کیمپین چلا رہے تھے، تو ان سے ویسے ہی رابطہ ہوا اور گپ شپ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ 30,000 کی ووٹ کی لیڈ سے ہم ہاریں گے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرے، آپ 300 کلومیٹر گھر سے دور بیٹھ کے کیمپین چلا رہے ہیں، اور ہارنے کی آپ مجھے نوید دے رہے ہیں، اور یہ الیکشن سے 2 دن پہلے کی بات۔ انہوں نے کہا یار میں گراس روٹ لیول پہ ہوں، اور مجھے پتہ چل گیا اپنی اوقات کا تو ہے۔ اب دیکھیں پچھلے انتخابات کے اندر جو ووٹوں کا فرق تھا وہ تقریباً 8,000 کا تھا، میرے خیال 48,000 جو تھے وہ ہارنے والے پی ٹی آئی کے اسی کا یہی تھے صاحب، انہوں نے لیے تھے، اور کوئی 58,000 کے قریب یا 56,000 کے قریب ارشد وڑائی صاحب نے لیے تھے، یہ گھومن صاحب ہیں، انہوں نے لیے تھے۔ تو اس دفعہ پی ٹی آئی کے ووٹ 48,000 سے کم ہو کے 39,000 رہ گئے، بلکہ 38,000 کچھ 100 رہ گئے، تو 38,000 کر لیجیے، اور ان کے ووٹ 58,000 سے بڑھ کے 79 یعنی کہ 80 کر لیں، یا 60 سے بڑھ کے 80 کر لیں، اس دفعہ یہ دے 50 تو 40 رہ گئے، انہوں نے ود کے 50 58 تو 70 چلے گئے، 78 چلے گئے، 80 چلے گئے۔ یہ جو ہے مطلب فرق جو پڑا ہے، یہ فرق جو ہے، یہ بنیادی طور پہ اس فرق کا نام مریم نواز شریف،
جو مریم نواز شریف نے پچھلے 1 سال کے اندر جو جس طرح سمبلائز کیا ہے ڈیولپمنٹ کو. آج مریم کا نام ڈیولپمنٹ ہے, ترقی. آج مریم کا نام ایک بیٹی بھی ہے, ایک بہن بھی ہے, ایک ماں بھی ہے, لیکن اس سے بڑھ کے ترقی ہے, آسانیاں ہیں. اس نے بھی وہاں پہ کام کیا. اور آخری اور حتمی بات وہ یہ ہے کہ حلقہ ہے ہی پی ایم ایل این کا. جب پی ایم ایل این کی 18 سیٹیں رہ گئی تھی قومی اسمبلی کے اندر, یا 17 رہ گئی تھیں, تو اس وقت بھی یہ حلقہ پی ایم ایل این نے جیتا ہوا تھا. یہ یہاں سے ہاری نہیں ہے کبھی پی ایم ایل این. یہاں پہ صرف اس نے اپنی اسٹرینتھ جو تھی اس کو ملٹیپلائی کر. ان الیکشن کے اندر سمبولیکلی اگر ہم دیکھیں تو مریم نواز شریف نے اپنے جو انہیریٹنس ہے, پولیٹیکل انہیریٹنس ہے, مینڈیٹ کی وراثت جو ہے اپنے ابا کی, وہ اپنے جھولی کے اندر جو ہے وہ ڈالنا شروع. اس حلقے کے اندر میاں نواز شریف نے کوئی خطاب نہیں کیا. اس حلقے کے اندر وہ لوگ جا سکتے تھے جو منتخب نہیں ہیں, یا جو پارٹی کے منتخب لوگ نہیں ہیں, پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں, یا منسٹر نہیں ہیں, یا چیف منسٹر نہیں ہیں, وہ نہیں جا سکتے تھے. یہ گئے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے آخری جلسے سے, جو کہ بڑا بھرپور جلسہ تھا, اس سے خطاب کیا. ان تمام باتوں کے باوجود بھی اس کو مطلب وہ حلقہ زیادہ اکثریت سے جیت لیا پی ایم ایل این نے, یہ اپنی جگہ پہ. لیکن یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ اب واقعی حقیقی طور پہ مؤثر طور پہ مریم نواز شریف نے وہ والا مینڈیٹ جو ان کے والد صاحب کا تھا اور جو ادھر ادھر کر دیا گیا تھا, اس کو سمیٹنا شروع کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب تک کے جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کے بعد گزشتہ 1 سال کے اندر, ان میں سے 16 جو ہوئے ہیں, ان میں سے 15 جو ہے وہ پی ایم ایل این جیتی ہے اور ایک پیپلز پارٹی جیتی ہے. الحمدللہ پی ٹی آئی کوئی بھی نہیں جیتی. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, میں اپنے کچھ ولاگ کے اندر عرض بھی کر چکا ہوں, اور اب چونکہ اس کی باقاعدہ انکوائری بھی شروع ہو گئی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب نے جس ادارے کی وہ سربراہی کر رہے تھے, پاکستان کے خفیہ ادارے کی, اس کے پیرالل ایک ادارہ کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا اسی طرح کا. اب اس ادارے کے اندر نارملی فوج سے لوگ ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں 3 سال کے لیے, اور کچھ لوگوں کی ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے تو گھر کے قریب رہنے کے لیے ان کو نزدیک اسٹیشن کے اوپر اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے. 3 سال کے بعد وہ ریٹائرمنٹ لے کے سلوٹ مار کے گھر چلے جاتے ہیں. ان میں سے بعض جو لوگ وہ مارک کر لیتے تھے, ان کو وہ کنٹینیو کروا لیتے تھے ایز اے سویلین آن کانٹریکٹ. ٹھیک ہے. کچھ کو تو ادارے کے اندر کنٹینیو کروا لیتے تھے, کچھ کو ادارے سے باہر کنٹینیو کروا لیا جاتا تھا. ادارے کے باہر کوئی دفتر ہوتا تھا, اس کے اوپر ایکسپورٹ لکھا ہوا ہے, آئی ٹی سروسز یا اس طرح کی چیز لکھی ہوتی ہے, وہ اس دفتر میں جا کے بیٹھ جاتے. میں غلطی سے اس طرح کے ایک دفتر میں گھس گیا تھا ایک دن, نالدے دروازے میں جانا تھا, اس میں گھس گیا, تو اندر میں سمجھ نہ آئے کہتے لوگ کرن کی رہے, لیکن دفتر بھرا ہوا تھا. میں نے کہا کس چیز کا دفتر؟ میں نے کہا ایکسپورٹ کا. میں غلطی نے پوچھ بیٹھا, میں بزنس جرنلسٹ ہوں نا, میں کہا کی ایکسپورٹ کر دے. اس کے بعد پھر جو میرے ساتھ ہوئی ہے وہ بتانے کے قابل نہیں. بھائی جان 1.5 سال بھگتا اس کو, اور پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ ان کا دفتر تھا, آپ وہاں پہ کیا لینے گئے تھے؟ میں نے کہا نالا دفتر جرا سی وہ میں نے وہاں پہ جانا تھا, غلطی ہو گئی. اسٹاک ایکسچینج دیکھ ممبر دفتر سے میں نے ادھر جانا تھا, غلطی سے ساتھ والے کمرے میں گھس گیا. کینٹ میں واقع. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو ڈسمنٹل ہونے میں وقت لگنا تھا. اپنے لوگ تھے نا, ٹھیک ہے نا, کسی نہ کسی ذریعے سے رابطہ کر کے پہنچ جانا ہوتا ہے, تو اپنے لوگ تھے. تو اس لیے اس سسٹم کو یہ جو نتائج ہیں سیالکوٹ والے, سنبڑیال والے نتائج, یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ سیٹ اپ بھی تقریباً 70-80% ڈسمنٹل ہو گیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ 20-30% کہاں پہ موجود ہے؟ میڈیا کے اندر. میڈیا کے اندر جو انویسٹمنٹ تھی, بھلے وہ سوشل میڈیا ہو, بھلے وہ مین سٹریم میڈیا ہو, بھلے وہ میڈیا مالکان کو کھڑا کیا گیا ہو فنڈز دے کے, پیسے دے کے, یہ ساری جو انویسٹمنٹ تھی یہ ابھی تک اپنی جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اور شاید اس کو کھڑا رکھنا بھی چاہتے ہیں, کیونکہ ون سائیڈڈ گیم ہو جائے نا تو لگ رہا ہے کہ مخالفین نے بالکل ہی مار دیتا ہے.
تو مخالفین کو تو بالکل ایلیمینیٹ ہونے کا تاثر تو نہیں جانا چاہیے، ان کو کھڑا رکھا جائے. وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کو تموڑیاں لڑتی رہیں گی، وہ پی ٹی آئی کے حق کے اندر ننگی تلوار بنتے رہیں گے، پھر لانت فٹک ہوئے گی، ٹھیک ہے، پھر بستی ہوئے گی، پھر وہ آرام سے جہاد کی طرح بیٹھ جائیں گے، صرف کی جہاد کی طرح بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر کسی کو ادھر سے تکلیف ہو جائے گی، وہ پھر ڈگر 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 شروع کر دے گا، خان یہ کیا، الیکشن تو پی ایم ایل این جیتی نہیں، آپ بنائیں ایمان سے بتائیں یہ ان کو ووٹ پڑا ہے بڑے حال کے اندر. ماما تو کتوں بول رہے ہیں؟ میں لندن سے بول رہا ہوں، تو تینوں پتا ہے کہ سمبڑے حال سے ووٹ ٹکتے ہیں، مینو لاہور بیٹھے نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کروائی جاتی رہیں گی، اور بڑے بڑے پرومیننٹ لوگوں سے کروائی جائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پہ ان الیکشن کو کچھ کسی طور پہ دیکھے، کوئی کس طور پہ دیکھے، میں اسے مریم نواز شریف کا ایک قدم اور اوپر دیکھ رہا ہوں. الیکشن کے فوراً بعد میاں نواز شریف صاحب نے ایک سائی آف ریلیف لیا اور لندن چلے گئے. آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. میں نے غور کیا ہے، لیکن بیان میں کروں گا اگلے ولاگ کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.